بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سکون، محبت، رحمت اور برکت ہونی چاہیے، لیکن جب انسان اپنے ہی گھر میں بے سکونی، پریشانی، جھگڑے، بیماری یا روزی کی تنگی دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی مصیبت یا آزمائش آنے والی ہے یا آ چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و سنت کے روشنی میں ایسی 5 نشانیاں بتائیں گے جو اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ آپ کے گھر میں مصیبت یا آزمائش کا نزول ہونے والا ہے، اور ان مصیبتوں کو دور کرنے کا قرآنی وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ گھر کے افراد کے درمیان معمولی بات پر بڑے جھگڑے ہونے لگے۔ ماں باپ بچوں سے ناراض، بہن بھائی آپس میں بیزار، میاں بیوی کے درمیان روز کے جھگڑے اور بات بات پر طلاق کی دھمکیاں، یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ شیطانی اثرات یا آزمائش کا سایہ گھر پر ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ گھر میں ہر وقت بے سکونی اور گھبراہٹ کا ماحول ہو۔ کوئی فرد بھی دل سے خوش نہ ہو، دل میں بے چینی، دماغ میں الجھن، ہر وقت ٹینشن کا احساس ہو۔ اگر یہ کیفیت مستقل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں درست کرو ورنہ بڑی مصیبت آئے گی۔ تیسری نشانی ہے کہ اچانک آمدن کا رک جانا یا بے برکتی شروع ہو جانا۔ پہلے جو رزق فراوانی سے آتا تھا وہ بند ہو جائے، یا آ تو رہا ہو مگر کسی نہ کسی مسئلے میں لگ جائے۔ بیماریاں، حادثات، بے جا خرچے، یہ سب رزق میں بے برکتی کی علامت ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق برکت کا اٹھ جانا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ گھر میں اچانک بیماریاں بڑھنے لگیں، خاص کر وہ بیماریاں جن کا کوئی واضح سبب نہ ہو، ڈاکٹری علاج بھی کارآمد نہ ہو۔ بچے، بوڑھے یا نوجوان مسلسل بیمار رہیں، راتوں کو ڈراؤنے خواب آئیں، یا ایسا محسوس ہو کہ کسی نے جادو یا بندش کی ہو، یہ سب گھریلو مصیبت کی ایک واضح علامت ہو سکتی ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ نئے کاموں سے دل اچاٹ ہو جائے، قرآن پڑھنا مشکل لگے، نماز میں دل نہ لگے، اذان سن کر بھی سستی ہو، یا دین سے دوری کا احساس ہو۔ یاد رکھیں، جب کسی گھر سے قرآن کی آواز ختم ہو جائے تو وہاں رحمت کی بجائے نحوست آنے لگتی ہے، اور یہی سب سے بڑی مصیبت کی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نشانیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں تو کیا کریں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے اور اہم قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ دوسرا کام ہے کہ روزانہ گھر میں کسی ایک وقت قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے صرف ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ خاص کر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہفتے میں ایک بار ضرور کریں۔ حدیث مبارکہ ہے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مجرب قرآنی وظیفہ جس کے ذریعے گھر کی مصیبتیں دور کی جا سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 پر مشتمل ہے، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو روزانہ بعد نماز فجر 101 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اے رب کریم، میرے گھر کی مصیبتیں دور فرما، میرے گھر میں سکون، رحمت، برکت اور محبت عطا فرما۔ اس عمل کو کم از کم 11 دن تک مستقل کریں، انشاءاللہ گھر میں مثبت تبدیلی خود محسوس ہوگی۔ ایک اور مختصر مگر طاقتور وظیفہ جو آپ روزانہ نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں وہ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسے 313 مرتبہ پڑھ کر گھر میں دم کریں، خاص طور پر دروازوں اور کونوں پر۔ یہ عمل شیطانی اثرات، بندش اور حسد کے اثرات سے حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے،
اللہ اس کے تمام کاموں میں کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر ہمیشہ محفوظ، خوشحال اور پرامن رہے تو ان 5 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 1، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت۔ نمبر 2، 5 وقت کی باجماعت نماز۔ نمبر 3، روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، ہفتے میں کم از کم 1 بار۔ نمبر 4، رات سونے سے پہلے 3 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا۔ نمبر 5، صبح شام کے اذکار کو زندگی کا معمول بنانا۔ یاد رکھیں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہو سکتی ہیں اور آزمائش بھی، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے خیر و عافیت کی امید رکھتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اپنے گھر کو مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے، سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر آزمائش میں سرخرو فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔